اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے درود پاک کے کچھ فائدے لے کے حاضر ہوئی ہوں، لیکن اس سے پہلے اس فائدے کے بارے میں ایک واقعہ بیان کر دیتی ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک فیملی تھی جن کے گھر کچھ بیٹیاں تھیں اور ان کی شادیاں وغیرہ بھی نہیں ہوئی تھیں۔ بہت سارے لوگ ان کو اکثر باتیں سناتے کہ تمہاری تو بیٹیاں ہیں اور کس طریقے سے تم لوگوں کا گزر بسر ہوگا، کون رشتے آئیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اسی کشمکش میں وقت گزرتا چلا گیا، بیٹیاں جوان ہوتی چلی گئیں۔ اب معاملہ کچھ یوں بنا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے ایک سوئی بھی نہیں جوڑی۔ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو بھی میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جتنے مڈل کلاس لوگ ہوں وہ عموماً سوئیاں بھی اکٹھی کرنے لگ جاتے ہیں، جہیز کی چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ فیملی بکثرت درود پاک پڑھتے تھے، اور یہ تھا کہ وہ لوگ بکثرت درود پاک سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ روز ہی 1000 اٹھ کے درود شریف پڑھ لیتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ ان کو بس ایک تو وہ درود پاک بھی پڑھتے تھے تو وہ زیادہ تعداد میں نہیں ہوتا تھا، لیکن پڑھتے ضرور تھے، ماں باپ دونوں پڑھتے تھے، بچوں کو بھی تلقین کرتے تھے، پر آپ کو پتہ ہے کہ بچے کس طرح آئیں بائیں شائیں کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اسی طرح بس درود پاک پڑھے تھے، اور جو ان کی والدہ تھیں انہوں نے صرف اور صرف ایک جائے نماز، ہر بیٹی کی جب بھی اس بات دماغ میں لاتی کہ میں نے اب اس کی شادی کرنی ہے تو اس کی شادی کا رشتہ آیا ہو یا نہ ہو، وہ ایک جائے نماز ان کے نام کی ہمیشہ محفوظ کر لیتی تھی کہ میں یہ جو جائے نماز ہے یہ میں رکھ لوں گی، اور جب میری بیٹی کا رشتہ ہوگا تو میں اس نیت سے یہ رکھ رہی ہوں کہ یہ جائے نماز میں نے اس کو اس کے جہیز میں دینی ہے۔ تو جہیز تو ویسے بہت بڑی لعنت ہے، لیکن جائے نماز ایک ایسی چیز ہے جس کو دیتے ہوئے، قرآن دیتے ہوئے شرمساری نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ایک ایسی ضرورت ہے جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے بچوں کے بعد کی زندگی کے آسان ہو تو نماز تو آپ نے دینی ہی دینی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بس میں جائے نماز ایک محفوظ کر لیتی تھی بیٹیوں کے لیے، لیکن ہم لوگوں نے کسی قسم کی کوئی سوئی کوئی تنکا نہیں بنایا۔ پھر وہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ کرنا کچھ ایسا ہوا کہ میری جو بڑی بیٹی تھی ان کا رشتہ بہت اچھے گھر میں ہوا۔ اب پیسے تو تھے نہیں، کہاں سے شادی ہوتی، تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اور جو ان کے بھائی تھے انہوں نے ان کو جب فون کر کے بتایا کہ اس طرح بیٹی کی شادی ہم سادگی سے کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے گھر میں کسی کی بھی سادگی سے ایسے شادی نہیں ہوئی تھی، تو اس کے لیے بھی میں پیسے بھجواؤں گا اور اس کی اچھی سی شادی کرو۔ اس کے بعد ان کی جب ایک اور بیٹی تھی اس کی شادی کی باری آئی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا، ان کی بھی شادی بہت اچھے طریقے سے ہوئی۔ اب یہ تو چلے رشتہ دار پیسے خرچ کر رہے تھے، وقت گزرتا گیا، اب 2 چھوٹی اور بیٹیاں تھیں جن کا نمبر آنا تھا۔ اس وقت تک باقی جو بڑے بہن بھائی تھے وہ اس اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عطا کر دیا تھا کہ وہ بآسانی اپنی دونوں بہنوں کی شادیاں کر سکتے تھے، اور جو رشتہ داروں کے تانے وغیرہ تھے وہ بھی بالکل نہیں ملے۔ تو یہاں پہ ہوا یہ کہ پہلی شادی تو چلے ان کے ماموں نے کروا دی، لیکن جو باقی 2 بہنوں کی شادی تھی وہ ان کی بڑی بہن نے بخوبی انجام دی، جس میں ان کے بھائی نے بھی کافی کچھ خرچہ وغیرہ کیا، لیکن زیادہ تر ان کی بڑی بہن تھی، انہوں نے سارا کا سارا خرچہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ نہ صرف انہوں نے کیا بلکہ ان کے شوہر نے، یعنی دونوں بہنوئی اور بہن نے مل کے شادی کے سارے معاملات طے کیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں وسیلہ تو بنانے کی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن بتانا کچھ یوں چاہوں گی کہ والدین جو ہیں ان کی دعا بہت میٹر کرتی ہے، ان کے رد عمل بہت میٹر کرتی ہے، وہ آپ کے ساتھ ہوں نہ ہوں، لیکن ان کی دعائیں، ان کی جو درود پاک تھے ان کی بدولت ان کی بیٹیوں کی شادیاں ہو گئیں۔ اب اکثر اوقات مجھے کامنٹ آتا ہے جی ہم لوگ رشتے کے لیے پریشان ہیں، ہم کیا کریں؟ آپ میری بات مان لیں، آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اتنے بڑے بڑے وظیفے اگر میں اس ٹائم لکھ کر بتا دوں شادی کے تو شاید سب لوگ ہی کرنا شروع ہو جائیں، شادی کے لیے پریشان ہے، جسے کرنے کے لیے آپ کو ایک مخصوص وقت نکالنا پڑے گا، باوضو رہنا پڑے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نام کسی بھی صورت لینے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے، چاہے اس کے لیے آپ کو باوضو 24 گھنٹے رہنا پڑے، سردی کے پانی سے وضو ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ لیکن بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ جب آپ کا کام آسان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی کی، تو پھر کیا ضرورت ہے آپ کو اتنی پریشانی لینے کی؟ 1 مہینہ کم از کم آپ استغفار پڑھیں، اور درود ابراہیمی کو 1000 مرتبہ ختم کریں، استغفار 5000 مرتبہ ختم کریں۔ یہ باتیں بہت معمولی ہیں اور اتنی ناممکن نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو کر رہے ہیں، جنہوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے استغفار پڑھ کے، درود ابراہیمی پڑھ کے ایک پاورفل کمبینیشن بنا کر اپنی زندگیاں سنواری ہیں، تو پھر آپ لوگ کیوں نہیں؟ یہ جو بھی آپ لوگوں کو شادی کے واقعات بتائے، یہ ایک سچی فیملی کا قصہ ہے جن کی بیٹیاں اپنے گھروں میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے عزتیں رکھی ہیں۔ تو دیکھیں یہ سب
چیزیں اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں آسان کرتا ہے۔ درود پاک ایک ایسی برکت ہے، ایک ایسی عبادت ہے جس نے قبول ہونا ہی ہونا ہے، اور اس نے آپ کے مسئلے مسائل حل کرنے ہی کرنے۔ تو شادی کے اگر آپ کو مسئلے ہیں، پلیز ایک چیلنج لے کے دیکھ لیجئے، 1 مہینہ صرف درود ابراہیمی باقاعدگی سے 1000 مرتبہ ختم کریں، ساتھ میں 5000 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 5000 دفعہ۔ آپ کی زندگی نہ بدلی، آپ لوگ خود دیکھیں گے آپ کی زندگی کہاں بدلتی ہے، اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ بہترین کرے گا، بہت زیادہ بہترین کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ درود پاک کے کچھ اور میں آپ لوگوں کو فائدے بیان کرتی چلوں کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نرینہ نیک ہو، اس کو بھی چاہیے کہ وہ درود پاک پڑھے۔ یہ میری آنکھوں دیکھا حال ہے کہ ہماری فیملی میں ایک کپل تھا، ان کی وہ درود پاک پڑھتے تھے، کبھی کبھار محفل بھی ان کے ہو جاتی تھی، لیکن اتنی ہزاروں میں تعداد نہیں تھی درود پاک پڑھنے کی ان کی کہ وہ روز ہی لاکھ ختم کریں، بٹ وہ درود پاک روز پڑھ رہے تھے، اور ان کی اولاد بھی آگے سے نیک نکلی۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے معاملات سے بچاتا ہے، ایسے ایسے حالات سے بچاتا ہے اولاد کو آپ کی کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سب ماں باپ کی عزتوں کو محفوظ رکھے، لیکن جو بھی اولاد ہوتی ہے، اگر وہ کسی مشکل میں پھنستی ہے یا کسی ایسے معاملات میں پھنستی ہے جو ماں باپ کا نام خراب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی ایسے طریقے سے اولاد کو بھی اس چیز سے نکالے اور ماں باپ تک بھی وہ خبر نہ پہنچے، رسوائی بھی نہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے کرم میں سے ہی ایک بات ہے۔ اس میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ نے اپنے والدین کی عزت ڈبونے کے لیے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی ہے، خدا نہ خواستہ اگر، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا اور آپ کے والدین تک وہ بات نہیں پہنچی، تو اس میں آپ کا یقین مانے کوئی کمال نہیں ہے۔ سارا کمال اس رب باری تعالیٰ کا ہے جس نے آپ کے والدین کو اس تکلیف سے بچایا کہ وہ یہ ذلت برداشت کرتے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے اپنے گناہ جو کیے، آپ نے جو اپنے لیے کیا، اس سے تو اس کی رسوائی سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا، وہ ایک اور بات ہے، لیکن درود پاک کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ درود پاک جو ہے اولاد کو نرینہ بنا دیتا ہے، نیک بنا دیتا ہے۔ اپنی اولاد کو بھی یہ ایڈ کروائیں کہ وہ درود پاک پڑھیں، آپ خود ڈفرینس نوٹ کریں گے کس طریقے سے آپ کی اپنی اولاد اتنی نیک ہو گئی ہے۔ اگر گناہوں میں پڑی بھی ہوئی ہے تو بھی وہ اس چیزوں کو چھوڑ دے گی۔ اپنی اولاد میں استغفار، درود ابراہیمی پڑھنے کی جو ایک عادت ہے اس کو بنائیں، آپ خود دیکھیں گے آپ کی جو اولاد ہے وہ نیک ہوگی اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ ساتھ ساتھ شادی کے مسئلے کا تو میں نے بتا ہی دیا کہ اگر کسی کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے یا خود ان کو کوئی اپنے رشتوں کا ایشو ہے تو پلیز فوراً ہی آپ لوگ درود ابراہیمی کی کثرت کریں۔ آپ کو میں نے چیلنج دے دیا ہے، یہ چیلنج میں کیوں میں دینے والی دیکھیں کوئی نہیں ہوتی، یہ چیلنج ساری رب کی ذات ہے جو بڑھواتی بھی ہے۔ درود شریف نیکی کرنے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اور اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے مجھے موقع نہیں مل پاتا میں کوئی اچھی بات بتا سکوں، یا میں خود بھی کبھی کسی اچھی بات پر عمل نہیں کر پاتی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ تو درود پاک جو انسان پڑھتا ہے اس پہ رب پاک کی خاص کرم ہو جاتی ہے، خاص عنایت ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ واقعہ شیئر کروں گی کس طریقے سے درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے، خاص طور پہ درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت میں اضافہ کیا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔